بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا کے اندر انسان کے لیے ایک بہت بڑی نعمت اس کے والدین ہیں، اور والدین کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا جہاں آخرت کے حوالے سے بہت بڑے اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ جیسے کہ ایک حدیث کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی فرمانبردار بچہ اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا ہے تو اللہ جل شانہ اسے حج اور عمرے کا ثواب عطا فرماتے ہیں، اور حج اور عمرہ بھی ایسا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہو۔ یہ صرف والدین کو دیکھنے پر اتنا بڑا اجر و ثواب ہے، تو ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس پر تو کتنا بڑا آخرت کے حوالے سے اجر و ثواب ہے۔ تو آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے والدین کی خدمت کرنے پر دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کیا کچھ انعامات دیتے ہیں۔ تو جس طرح ایک مشہور واقعہ ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک قتل ہوا، اور بنی اسرائیل نے موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اب قاتل کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کو بتایا کہ گائے ذبح کرو، اور پھر انہوں نے سوالات کیے اور پھر ساری بات، تو وہ گائے ان کو ملی کہاں سے تھی؟ تو اس حوالے سے علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر مظہری کے اندر لکھا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت کے مطابق یہ گائے ان کو ایک آدمی سے اس طرح ملی کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک نیک آدمی تھا، اور جب اس کے انتقال کا وقت قریب ہوا تو اس نے اپنی گائے کو لے کر، اس کے پاس ایک گائے تھی اور ساتھ چھوٹا بچہ تھا، اور اب اس آدمی نے اپنی موت سے کچھ عرصہ پہلے گائے کو جنگل میں لے گیا اور اللہ تعالیٰ سے مناجات کی کہ اللہ، میں اپنے بچے کے جوان ہونے تک یہ گائے کو آپ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ واپس آ گیا، اس کے بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ اب اس کا بچہ جب ذرا بڑا ہوا تو وہ بھی اپنے والد کی طرح بڑا نیک تھا، اور اپنی رات اس طرح گزارتا تھا کہ رات کو ایک حصے کے اندر وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اور ایک حصے کے اندر وہ سوتا، اور ایک حصے کے اندر اپنی والدہ کے سرہانے بیٹھ جاتا کہ والدہ کا کوئی کام ہو، کوئی خدمت ہو، تو ایک حصہ رات کا وہ اپنی والدہ کی خدمت کے اندر گزارتا۔ تو اس طرح اس نے اپنی رات کو 3 حصوں کے اندر تقسیم کیا ہوا تھا، اور جب صبح سویرے اٹھتا اور اٹھ کر جنگل چلے جاتا، اور جنگل جا کر وہاں سے لکڑیاں کاٹتا، لا کر بازار میں فروخت کرتا، اور جو اسے پیسے ملتے ان کے بھی 3 حصے بنا لیتا۔ ایک حصہ اپنی خرچ کے لیے رکھ دیتا، اور ایک حصہ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر دیتا تھا، اور ایک حصہ اپنی والدہ کو دے دیتا تھا۔ تو اس لیے ہمیں بھی یہ چاہیے کہ ہم بھی اپنے مال کے اندر اپنے مال کا کچھ حصہ والدین کو دیں۔ اگر والدین دنیا کے اندر نہیں ہے تو ان کے لیے سارے ثواب کر لیں، صدقہ کر دیں، اور اس طرح مال کا کچھ حصہ اللہ کے راستے کے اندر خرچ کریں، جس سے مال کے اندر بڑی برکت ہوگی، کمی نہیں آئے گی بلکہ اللہ تعالیٰ اضافہ فرمائیں گے۔ تو بہرحال وہ بچہ اس طرح اپنی زندگی گزار رہا تھا، تو ایک دن اس کی والدہ نے کہا کہ تمہارے ابا نے تمہارے لیے ایک گائے چھوڑی ہے جو فلاں جنگل کے اندر ہے، تم وہاں جاؤ اور جا کر وہاں اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کرو کہ اے ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق کے رب، میرے ابا نے آپ کے پاس جو گائے امانت رکھی ہے وہ مجھے دے دیجیے۔ چنانچہ یہ بچہ اپنی والدہ کے کہنے پر جنگل پہنچا، اور وہاں جا کر اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تو وہ اللہ کے حکم سے گائے دوڑتی ہوئی اس کے پاس آ گئی، اور وہ گائے والدہ نے بتایا تھا کہ اس کی نشانی یہ کہ جب تو اسے دیکھے گا تو اس کی کھال سے گویا سورج کی شعائیں نکلنی ہے، بڑی خوبصورت گائے، لوگ اسے سنہری گائے کہا کرتے تھے، اور وہ اللہ نے اس کی حفاظت کا انتظام اس طرح فرمایا تھا کہ کسی کو بھی وہ دیکھتی تو دور بھاگ جاتی تھی۔ اب جب وہ گائے اس کے پاس آئی تو وہ لڑکا اس کو گردن سے پکڑ کے کھینچنے لگا اور لانے لگا، تو اب اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر اس گائے کو زبان عطا فرمائی، اور اس نے اس بچے کو کہا
کہ جوان تو میرے اوپر سوار ہو جا، تجھے آرام ملے گا۔ تب اس نے آگے سے جواب دیا کہ میری والدہ نے مجھے کہا تھا کہ گائے کو گردن سے پکڑ کے لانا، سوار ہونے کا میری والدہ نے نہیں کہا ہے، اور اس لیے میں تو والدہ کے کہنے کے بغیر سوار نہیں ہوں گا۔ چنانچہ اب گائے نے جواب دیا کہ اگر تو مجھ سے پہ سوار ہو جاتا تو میں کبھی تیرے قابو نہ آتی۔ اور پھر گائے نے اسے کہا کہ تو نے والدہ کی خدمت کی وجہ سے اللہ نے تجھے وہ مرتبہ اور مقام عطا کیا ہے کہ اگر تو کسی پہاڑ کو بھی چلنے کا حکم دے دے تو وہ بھی تیرے کہنے پر چل پڑے۔ تب والدہ کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ انعام دیا۔ اب وہ گائے لے کر گھر پہنچا اور والدہ نے اسے کہا کہ گائے کو فروخت کر دو، اس کے پیسے اپنے کام کے اندر لاؤ۔ اب وہ والدہ کی اجازت سے لے جانے لگا بازار، اور والدہ نے کہا کہ 3 دینار کے اندر اسے بیچ دینا۔ اس وقت گائے کی قیمت تقریباً یہی ہوگی، لیکن والدہ نے جاتے وقت ایک نصیحت یہ کی کہ جب تیرے پاس کوئی خریدار آئے تو جب تک تو آ کے مجھ سے مشورہ نہ کرے گائے کو بیچنا نہیں۔ اب وہ گائے لے کے بازار گیا اور وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا امتحان ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا انسانی شکل کے اندر، اس کے پاس آیا اور جوان کو کہا کہ گائے، اس نے کہا ہاں میں فروخت کرتا ہوں کہ 3 دینار قیمت ہے، تو بات طے ہوگی، لیکن اس جوان نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے مشورہ کر کے پھر آپ کو دوں گا۔ اب اس انسان نے کہا کہ تو ایسا کر، والدہ سے مشورہ نہ کر اور 3 کے بجائے 6 دینار لے لے اور یہ گائے میرے حوالے کر دے، لیکن اس جوان نے دینے کے لیے وہ تیار نہ ہوا، واپس اپنی والدہ کے پاس آیا اور سارا قصہ عرض کیا۔ اور دوسرے دن پھر وہ گائے کو لے کر فروخت کرنے کے لیے گیا اور کہا کہ اب 6 دینار کے اندر اس کو فروخت کرنا ہے، لیکن کہا بات یاد رکھنا کہ جب تک مجھ سے مشورہ نہ کر لے، پوچھ نہ لے، اس وقت تک گائے کو فروخت نہ کرنا۔ چنانچہ دوسرے دن پھر وہی فرشتہ انسانی صورت کے اندر آیا اور اس جوان کو کہا کہ 6 دینار میں دے دو۔ اس نے کہا صبر میں اپنی والدہ سے پوچھ لوں۔ میں نے کہا والدہ سے نہ پوچھو اور 12 دینار لے لو۔ تو بچے نے کہا کہ نہیں، والدہ سے جب تک میں نہیں پوچھوں گا، اگر تو اس گائے کو سونے کے بدلے میں مجھ سے تول کے لے لے تو پھر بھی میں نہیں دوں گا، اس لیے کہ میں نے اپنی والدہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرنی۔ تو اب وہ واپس گھر آیا اور والدہ کو سارا قصہ بتایا۔ اب والدہ سمجھ گئی، انہوں نے کہا کہ یہ جو تیرے پاس 2 دن سے آ رہا ہے یہ کوئی انسان نہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا ہوا فرشتہ ہے جو تیرا امتحان لینے آیا تھا، کہ تاکہ پتہ چلے کہ تو والدہ کی اطاعت کتنی کرتا ہے، کیا آیا کہ مال کی لالچ کے اندر آ کر کہیں والدہ کی اطاعت کو چھوڑنے والا تو نہیں۔ اب جب وہ تیرے پاس آئے گا تو اس سے پوچھنا کہ آیا ہم گائے کو فروخت کریں یا نہ کریں۔ تیسرے دن وہ گیا، فرشتہ آیا اور اس کو اس طرح بتایا اور اس سے پوچھا کہ آیا ہم یہ گائے فروخت کریں یا نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، ابھی تم فروخت نہ کرو، یہ گائے تم سے لی جائے گی اور بڑی قیمت کے اندر لی جائے گی۔ چنانچہ وہ گائے کو واپس آ گیا اور پیچھے بنی اسرائیل کے اندر وہی واقعہ پیش آیا، اور اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے بنی اسرائیل کو جو علامات بتائی تھی کہ وہ اس طرح کی گائے ہو، وہ ساری علامات اس جوان کے گائے کے اندر پائے گی، اور پھر بنی اسرائیل نے اس گائے کو اس جوان سے خریدا۔ اور کیسے خریدا، اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ جتنا گائے کی کھال کے اندر سونا آ سکتا تھا، اس سونے کے بدلے وہ گائے اس سے لے لی گئی۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس جوان کو اپنی والدہ کی خدمت پر یہ دنیا کے اندر اتنا بڑا انعام دیا۔ دیکھا جائے تو اتنا بڑا سونا جو اس کو ملا وہ اس کی کمائی پر نہیں ملا، وہ اس نے کہیں مزدوری کر کے نہیں کمایا، بلکہ وہ والدہ کی خدمت کا انعام اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر دیا۔ تو اس لیے جو لوگ اپنے والدین کی خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو دنیا کے اندر بھی ضرور دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں، گھومیں پھریں اور جہاں کہیں ایسے لوگ آپ کو ملیں گے کہ 3 4 5 بھائی ہیں، لیکن اس میں ایک جس بھائی نے اپنے والدین کی خدمت کی ہو، ان کے بڑھاپے کے اندر، آخری وقت کے اندر ان کا علاج معالجہ کرایا ہو، ان کی خدمت کی ہو، تو آپ کو واضح فرق لگے گا کہ جن لوگوں نے اپنے والدین کی خدمت کی وہ دنیا کے اندر بھی سکون کی زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا کی زندگی سکون والی ہو اور ہمیں راحت اور آرام ملے اور آخرت کے اندر کامیابی ملے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے والدین کی قدر کریں اور ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کی خدمت کرنے کو اپنی سعادت سمجھیں اور اپنا مال ان کے اوپر خرچ کریں اور ہر طرح سے ان کو خوش اور راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔